تیری زبان کا شکر، وہ گند جو تجھے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور ان کے راستوں سے دور کر دے، اس گند کو سننے سے باز رہے، یہ تیری کانوں کا شکر۔ ان ہاتھوں سے لینے والا نہ بن، چھیننے والا نہ بن۔ اللہ تجھے جو دے رہے، اللہ نے تجھے توفیق عطا کی ہے، تو ان ہاتھوں سے محنت کر کے اپنی حلال رزق کما رہے ہو۔ اللہ کے بندو، رب نے ہر جگہ تیرے لیے وہ نعمت مقرر کر دی۔ محبوب خدا کے حضور صدقے کے متعلق کچھ دوستوں نے شکایت کی، یا رسول خدا ہماری غربت اور افلاس کا حال ہے، صدقہ نہیں کر سکتے، اب اتنی بڑی نعمت سے ہم محروم رہیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ محبوب خدا نے فرمایا جو تو حق حلال کا رزق کماتا ہے، اپنی محنت سے جو حلالن طیبہ، جو پاک رزق حلال تو کما کے کھاتا ہے، بچوں کو کھلاتا ہے، رب اس بات پہ قادر ہے کہ تیرے کھائے ہوئے گھر والوں کا ایک ایک نوالا تیرے لیے صدقہ لکھ دے۔ کہاں منتظر ہے تو؟ رب تیرا منتظر ہے کہ میرے بندے راہیں میں نے تیرے لیے ہزاروں کھول دی اور راستے تیرے لیے 100 ہیں، ہمارے لیے راستے 100 کے برابر، اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ جو ہمارے لیے راہیں کھلی ہوئی وہ ہزاروں کے برابر۔ پھر بھی ہم سے اتنا نہیں ہوتا کہ ہم اس کی مہربانیاں، اس کی محبتیں، اس کی عطاؤں کو سمیٹ سکیں۔ ہر روز ہم نے اس کے غضب کو دعوت دینی شروع کر دی، والدین کی نافرمانی، ساتھ والوں کے ساتھ ظلم، اپنی جالوں کے بے ظلم۔ اللہ نے فرمایا جب یہ سب ہو جائے نا میرے بندے، اب بھی نا امید نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں تو بڑا سخی ہوں، پریشان بھی نہ ہو، اب اس پہ حیران بھی نہ ہو کہ اب میں کیا کروں۔ یہ حدیث جو ابھی آپ کے خدمت میں شاید پیش کی، سرکار نے فرمایا گناہ ہو توبہ کرو، عرض کیا حضور توبہ کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتے ہیں، فرمایا پھر توبہ کر، فرمایا حضور پھر گناہ ہو جاتے ہیں، فرمایا پھر توبہ کر، عرض کیا حضور پھر گناہ ہو جاتا ہے، فرمایا تب تک توبہ کرتا رہے جب تک تیرا شیطان تجھ سے نا امید نہ ہو۔ اب کیا ہوگا؟ عدو مبین، تیرا کھلا دشمن ہے، لیکن اب وہ نا امید ہو جائے گا کہ میں تو اس کو بہکا رہا ہوں، یہ الٹا گناہ کرتا ہے، جب تک اللہ کا غضب اس کے اوپر آئے اس سے پہلے ہی اپنے رب کے حضور اپنی توبہ جھولی پھیلائے کھڑا رہتا ہے، رب اسے معاف کر دیتا ہے۔ فائدہ کیا؟ چلو اس کو چھوڑو، کوئی دوسرا پکڑتے ہیں جس کے اوپر آپ محنت کرو نا، جسے آپ نصیحت کرو 5 بار 10 بار آپ اس کو کہو، پھر الٹا آپ کا دل نہیں کرے گا اگلی بار کہ چلو اسے بات ہی نہیں کرتے، یہ تو ویسا ہی ہے، کون ذہن ہے، یہ جاہل ہے، یہ بے وقوف ہے، بات نہیں سمجھتا، خود کے لیے اتنا سوچتے۔ اب سوچو وہ جو لعین ہے نا وہ لعنتی ہے، ہماری وجہ سے رب سے وہ انکاری ہوا تھا، اس نے وہی کرنا ہے جو ہمیں اپنے رب سے دور کرے۔ خدا کے بندے تو نے وہ کرنا ہے جو اسے رب سے دور کرے اور تجھے رب کے نزدیک کرے، حسن عمل ہے تیرا۔ فاتبعونی، یہ ساری جو روایت میں نے عرض کی تھوڑی تھوڑی مختصراً حدیث اور قرآن سے ہی کچھ بات لی ہے۔ مقصد حیات تمہارا کیا ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کیوں پیدا کیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اس لیے میں پہچانا جاؤں کہ میری کبریائی کیا ہے۔ فرشتوں نے گناہ کرنا ہی نہیں ہے، پنکھا چلتا ہے ایسے، فرشتوں نے کوئی خطا نہیں کرنی، فرشتوں نے گناہ نہیں کرنا، تو بخشنا کسے ہے اس نے؟ فرشتے پاکیزہ ہیں، وہ خطا سے محفوظ ہیں، جنات ایسے سرکش ہیں جو اس لائق نہیں کہ انہیں جنت میں بھیجا جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اب میں نے یہ ساری چیزیں اپنے انسان کے لیے مقرر کر دی، جنت بنائی اسی کے لیے، جہنم بنایا اسے ڈرانے کے لیے، پھر ان کے اوپر اتنا احسان کر کے رب ذوالجلال جب یہ جنت تو نے بنا دی، بس رہنے دو مہربانی۔ جبرائیل علیہ السلام بارگاہ خداوند کریم میں تشریف فرما ہوئے، قاری صاحب مہربانی کرے بیٹھ جائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل، عرض کہ جی میرے خداوند کریم، فرمایا میں نے ایک گھر بنایا ہے، جاؤ اسے دیکھ کے آ۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں وہاں گیا، اتنے حسین باغ، اتنے بڑے محل، حسین اس کی عورتیں، حسین اس کے غلام، نظروں کو خیرہ کر دیا اس نظارے نے۔ میں تو حیران ہو گیا کہ رب نے یہ نعمت عجیب تخلیق کر دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل کیسا لگا میرا جو میں نے شاہکار یہ تخلیق کیا؟ عرض کہ خداوند کریم کے فرمایا جو میرے بندے ہیں نا یہ میں نے ان کے لیے کیا،
کیا دیا ہم نے اللہ کو؟ کون سی چیز ہے جس کے بدلے ہمیں خدا نے یہ چیز ہمارے لیے پہلے سے، کیا آج جو ہم عمل کر رہے ہیں، جو ابھی ہم انسان دنیا میں جی رہے ہیں، کیا ہمارے عمل کے بعد رب نے اس جنت کو تخلیق کیا میرے بھائی؟ یہ تو ہماری پیدا ہونے سے کئی ہزاروں سال، کروڑوں سال، ان گنت ٹائم پہلے وہ رب نے تخلیق کر دیا تھا۔ تو اللہ نے اس کے بدلے ہم سے کیا لیا؟ اللہ نے فرمایا صرف تیری تابع داری، صرف تیرا کہنا کہ میں تیرا رب ہوں، صرف تیرا کہنا کہ جس بات پہ تو مجھے رکھے اس پہ مجھے اپنی رضا عطا کر، مجھے ناشکرا نہ بنا، اپنی نعمتوں سے جو تو نے عطا کیا اس پہ شکر کی توفیق دے، جو میرے حصے کا نہیں اس پہ مجھے حرص ایسا نہ دے جو مجھے ضائع کر دے، تیرے در سے مجھے دور کر دے۔ مانگتا کیا ہے خدا ہم سے؟ اللہ کے بندو، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جب میں نے جنت دیکھنے کے بعد عرض کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل میں نے ایک دوسرا گھر بنایا، وہ دیکھ کے آ۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں اس کے نزدیک آیا اس کی دہکتی ہوئی آگ نے مجھے اتنا خوف زدہ کر دیا، میں بھاگتے ہوئے پیچھے آیا۔ میں نے عرض کیا خداوند کریم اتنا بھیانک؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں۔ عرض کیا میں نے کس کے لیے؟ فرمایا اسی انسان کے لیے۔ معاملہ علیحدہ ہو گیا، جنت بھی اسی انسان کے لیے، جہنم بھی اسی انسان کے لیے۔ اب میں سوچنے لگا کہ جنت اتنی خوبصورت، اتنی لوازمات اور اتنی نعمتوں سے بھری ہوئی، اور جہنم اتنا بھیانک، اتنی دہکتی ہوئی آگ، اس میں چٹانیں پتھر آگ کے جل رہے ہیں، ایسی چیز بنا دی رب نے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کیا خیال ہے تیرا، میرے بندے کہاں جائیں گے؟ میں نے عرض کیا یا رب ذوالجلال یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، اس آگ کو دیکھ کے میں اس کے نزدیک نہیں جا سکتا، تو ان میں سے کون آئے گا؟ حالانکہ تو کہہ رہے وہ ہوں گے بھی ضعیف، وہ تو ایک کانٹا لگنے پہ پورے گاؤں کو بتا دیتے کہ جی مجھے تو اتنی تکلیف ہے شدت کی، سہنے کی طاقت ان میں اتنی ہے کہ پاؤں میں اگر ایک کانٹا چپ جائے تو اڑوس پڑوس والے جو گھر ہوتے ہیں نا وہ بھی سن لیتے ہیں کہ جی فلاں کے گھر میں تکلیف ہے، چلو اس کو پوچھنے چلتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے جوان کو کانٹا چبھا ہے پیر میں۔ سہنے کی طاقت انسان کی یہ ہے، داڑھ کا درد ہو، رات کو رونا شروع کر دیا، صبح تک اس درد کی تکلیف اور شدت کو محسوس کرتے ہوئے رو رہا ہے، درد ختم ہوا، شدت محسوس کی روتا رہا ہے۔ یہ حال ہے ہماری مضبوطی اور اعتماد کا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا رب العزت اب معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ تیرا کیا خیال ہے کدھر جائیں گے؟ اس نے عرض کیا ضرور رب ذوالجلال یہ جو نعمتوں والا گھر ہے سب تو اس کی طرف دوڑیں گے۔ اللہ رب نے فرمایا ہاں تو ٹھیک کہتا ہے، جا ذرا دوبارہ اس کا چکر لگا۔ یہ ہے تیری اور میری حقیقت میرے بھائی، آپ سب کی ہماری جو حقیقت ہے، جو اصلیت ہے وہ یہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جب میں جنت کے دوبارہ اسے دیکھنے گیا تو اس کے باہر میں نے دیکھا باڑ لگی ہوئی تھی، دکھوں کی باڑ، آزمائشوں کی باڑ، غم کی باڑ، بے سکونی، بے آرامی کی باڑ، اس طرح سے وہ لگی ہوئی تھی۔ میں نے اسے دیکھا، میں بہت حیران ہوا، مجھے بہت صدمہ ہوا۔ پھر جب میں جہنم کی طرف آیا، جب میری دید جہنم پہ پڑی تو میں نے دیکھا اس کے باہر باغ لگے ہوئے ہیں، آسائشوں والے محفل ہیں، محل ہیں، منظر ہیں، دلکشیاں ہیں، حسن و جمال ہے، دنیا کی ہر نعمت سے سجی ہوئی ہے جہنم۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں رو دیا۔ اللہ رب العزت نے پوچھا کیا ہوا جبرائیل؟ میں نے عرض کیا میرے رب جنت تو اس کے لیے تو نے مقرر کر دی جو ان سب آزمائشوں سے گزر کے تیرے پاس پہنچے، اور جہنم اس کے لیے ہے جو دنیا کی ان آسائشوں میں رہتے ہوئے یہاں پہنچے۔ تو میرے رب وہ تو سب طلب کریں گے دنیا کی آسائشوں کی، ان آزمائشوں سے ہر کوئی بھاگتا رہے گا، تو میرے اللہ پھر اس میں جائے گا کون؟ اللہ نے فرمایا یہی اصل اس کا امتحان ہوگا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، وہ تمہیں آزمائے گا نقصان سے، خوف سے، بھوک سے، تیری جانوں کے نقصان سے، تیرے مال کے نقصان سے۔ اللہ نے فرمایا یہ سب وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تب کچھ ہو چکا، آزمائش تیری ہو چکی، اب اس کے بعد کیا ہے؟ امام عالی مقام گھر سے تشریف فرما ہوئے، نواسہ رسول تھے، کوئی غیر تو نہیں تھے۔ سونا امام عالی مقام وہ عظیم شخصیت کے اسلام اس پہ غرور اور فخر کرے، ان کے اعمال پہ۔ کسی بندے نے آگے سے جا رہے تھے، کسی نے پیچھے سے گالی بک دی، فرمایا نہ
اتنا نہیں جتنا تو نے کہا ہے نا، کیا پتہ میری خطا میرے گناہ اس سے کہیں رب کے ہاں زیادہ ہوں۔ انہیں کبھی اپنا عمل اپنی نسبت نظر نہیں آئی کہ میں رسول کا نواسا ہوں، فرمایا کہ میں بندہ خدا ہوں، جس دنیا میں رہتا ہوں جو اس کی نعمتیں مجھ تک پہنچی ہیں اس کے ادا کرنے کے لائق تو رہا نہیں ہوں، تو تجھ پہ غصہ کہاں سے ہوں میں؟ اسوہ حسنہ ہے، یہ ہے ہمارے پیروکار، یہ ہیں ہمارے پیشوا۔ آزمائش جس جنت کی تمنا کیے ہوئے ہو کہ ہاں وہاں ہم چلیں گے، وہاں ہماری یہ نعمتیں ہوں گی، اس سے پہلے رب تجھے بھوک دے گا، پھر تجھے آزمائے گا، اس میں تیرے صبر کتنا ہے، تیرے اوپر آزمائش ہوگی، صبر کتنا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفسیر ابن کثیر سورہ زلزال کے ماتحت یہ روایت لایا، کہتا ہے ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے اپنے گھر سے حجرے سے باہر تشریف فرما ہوئے، سامنے دیکھا تو راستے پہ حضرت علی المرزا حضرت امیر عمر دونوں تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا عمر اور علی دونوں کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کی اللہ کے محبوب بھوکے ہیں، کسی کے در پہ جا کے کسی کو کہنا کہ میں بھوکا ہوں برا لگتا ہے، کہ رب نہ شکوا کر دے کہ میرے بندوں کو صبر نہیں، میں نے انہیں بھوک دی ہے۔ عجب ہی عالم ہے یہ رب کے ساتھ جڑنے اور اس کی ذات سے محبت کرنے کا۔ محبوب نے فرمایا ہاں علی و عمر، اس رب جس کی قدرت جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے اس کی قسم ہے میں بھی بھوکا ہوں، اسی نیت سے نکلا ہوں کہ کوئی ایسا ہو جو غنی ہو اور ہمیں کہے کہ آؤ میرے گھر بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ پھر اس حال میں بھی انہوں نے وقت گزارا۔ جب اس آزمائش سے نکلے تو سامنے ایک صحابی جنگ خندق کے دوران خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا اللہ کے محبوب کئی دنوں سے بھوکے ہیں، پیٹ پہ بھوک کی وجہ سے پتھر بندھا ہوا ہے، تو میری خدمت میں گزارش ہے کہ آپ میرے حجرے میں آئیں اور آپ کے لیے دعوت ہے، کچھ کھانا تلاور فرما دیں۔ محبوب خدا نے فرمایا ٹھیک ہے تم چلو میں آتا ہوں۔ ساتھ ہو لیے خندق کھودتے ہوئے جو یہ سرا تھا، یہاں پہ محبوب خدا تھے، یہاں سے وہاں تک مومنین تھے، جو ملتا گیا اس کو فرمایا آؤ فلاں نے دعوت کیے چلتے ہیں۔ اب اس کے پاس 2 روٹیاں تھیں، ایک بندے کے کھانے لائق تھا سالن۔ رسول اللہ نے فرمایا کدھر ہے تیری دعوت؟ وہ پریشان ہو گئے کہ میرے پاس تو کھلانے کے لیے ایک بندے کا ہے اور محبوب خدا اپنے ساتھ اتنے لشکر کو ساتھ لے آئے، اب کیا ہوگا؟ محبوب خدا نے فرمایا جو تیری دعوت ہے میرے پاس لے آ، تو پریشان نہ ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ نے رسول اور اپنے مومنین کو آزمایا، جب آزمائش پوری ہو گئی کیا کیا؟ شکوہ نہیں کیا، بھوک کی شدت سے پیٹ پہ پتھر تو باندھ دیے، رب سے شکوہ نہیں کیا۔ اب کیا تھا؟ اللہ رب العزت اب ہمیں سکھا رہا ہے، اپنے سلف سے سیکھو، کیسے انہوں نے زندگی گزاری، کیسے انہوں نے میرے در پہ آزمائش دی، پھر اس میں وہ پاس ہو کر گزرے، پھر میں نے ان پہ عطاؤں کے در کس طرح کھولیں۔ محبوب خدا نے فرمایا یہ میرا کپڑا چادر، یا ایھا المزمل، چادر کو لیتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہو، وہ چادر والے اللہ نے اپنے نبی کو کہا، فرمایا اپنی چادر اس کے اوپر لگا دی، فرمایا اب اس کو کھولنا نہیں، اس کو دیکھنا نہیں، کھانا لے آؤ اپنے بھائیوں کو کھلاؤ۔ صحابی فرماتے ہیں جتنے آئے تھے ان سب نے سیر ہو کر کھایا، میں نے دیکھا کہ ہم میاں بیوی ہمارے بچوں کے لیے ابھی اور شاید اس سے بھی زیادہ ہو۔ پہلے اس نے آزمایا، جب اس کے بندے اس کے حکم کے ماتحت ہوئے، جب اس پہ صبر اختیار کیا، تب اللہ نے ان کے لیے غیب سے ایسی امداد کر دی، کھانا 2 بندوں کا بھی نہیں تھا اور کھایا 20 نے بھی ہے۔ یہ جو معاملات آپ کو سنائے جاتے ہیں، یہ جو ہم پڑھتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تجدید ایمان ہو میرے دوست۔ سننے کے بعد جس فرقے سے ہمارا تعلق ہوگا ہم اسے اپنے اس فرقے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں گے، یہ نہیں یہ ادھر یہ۔ خدا کے بندے رب کی مہدت تیرے فرقے کی محتاج ہے، اللہ کی مہدت رحمت جو ہے، اللہ کا جو کرم اور فضل ہے، جو احسان ہے، وہ تیری سوچ کا محتاج ہے، وہ جہاں چاہے برسا دے گا۔ اگر تو منتظر ہوا تو تیرے اوپر، تو نہ تو دوسرا صحیح۔ فَاتَّبِعُونِی، اس کی تابع داری کر۔ کس کی تابع داری؟ میرے محبوب، میں نے تجھے اپنا محبوب منتخب کیا، تو نے میری ذات میرے پیغام کی خاطر، یہی میں ہوں محمد رسول اللہ، جسے سارے کہتے ہیں یہ امین ہے، صادق ہے، سچا ہے، مخلص ہے، امانتیں رکھتے تھے۔ جب آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین، سب نے کہا نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، معاذ اللہ۔
میں خاتم النبیین بن کے تمہارے پاس آیا ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا۔ اب انہوں نے کیا کرنا؟ نعمتوں پہ سوال کرنا تیری شان نہیں۔ کوئی کہنے لگا ہم امیر گھرانے سے تھے، یتیم کو نبوت، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک غریب کو نبوت، ایک چرواہے کو نبوت۔ پھر انہوں نے کہنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کو جب دیکھتے، جب سرکار کا گزر ہوتا پھر آپس میں کہہ دیتے۔ رائنا کا لفظ جب انہوں نے کہا چرواہا، اللہ نے فرمایا لا تقولو، او بدبختو میرے محبوب کو رائنا نہ کہو، تو کیا جانے، یہ وہ ہے جو تیرے جیسے چرواہے جو ہیں، جو چرنے والی بھیڑیں ہیں، ان کا رہبر ہے، رائنا نہ کہو اسے۔ مقام بلند کر دیا۔ انہوں نے آزمائش سے وقت گزارا۔ سیدنا غوث اعظم، امام الانبیاء سے لے کر جتنے اولیاء اللہ دنیا پہ گزرے، ان سب نے اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا۔ مسلک کوئی بھی ہو، انہوں نے اپنے رب کے ساتھ اخلاص رکھا۔ آج بھی تو مجبور ہے ان کا نام لیتے ہوئے۔ غوث اعظم کی 11ویں کی شہدائے کربلا کے لیے 10 محرم کا دن منتخب کر دیا۔ تمہیں رونا ہے، تم ان کے لیے غم کرو گے، تم نے ان کے لیے یاد کرنی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے رب کے لیے قربانی دی۔ تیرا عمل کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن تیرے اوپر ذمہ ہے، جو رب کی خاطر جیے ہیں، جو رب کی خاطر مرے ہیں، قیامت تک تم میں، ہم میں ہی اللہ انہیں زندہ رکھے گا۔ تیری مرضی ہے۔ دو چیزیں، دو راستے اللہ نے انتخاب کر دیا۔ کل من علیہا فان، جو کچھ ہے سب نے فنا ہونا ہے، تیری مرضی ہے اس کے ساتھ جڑ جا۔ تیری بیوی، تیری اولاد، تیری مال و ملکیت، تیرا جاہ و جلال، تیری جوانی، تیری دنیا کی عزت و عظمت، اس کے ساتھ جڑ۔ فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى، جس نے باقی رہنا ہے، رب کا ذوالجلال والاکرام، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے فرمایا تیری مرضی، اگر تو جڑے پانی کے ساتھ، تیری مرضی، کوئی یاد نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے پردادا جب تو بنے کہلوانے کے لائق ہو، جو تیری چوتھی نسل آئے نا، وہ تیری قبر پہ سلام کرنے بھی نہ آئے۔ آپ حضرات جتنے تشریف رکھتے ہو، کبھی اپنے پردادا سے اوپر کسی کی قبر کو یاد کیا ہے آپ نے؟ شاید ہم میں سے اتنے ہوں جن سے پوچھا جائے کہ جے تیرے دادا ہے، اس کی مزار اگر وہ بچپن ہو تو ہم کہیں گے مجھے نہیں پتا، چلو چاچا آ جائے اس سے پوچھیں گے، پھر ان پہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ یہ ہے ہماری فنا کی حقیقت۔ بیٹا یاد رکھے گا باپ کو، پھر وہ پوتا جس نے اس دادے سے کچھ نعمتیں، کوئی زمین کا حصہ، کوئی محبت، کوئی 2-4 پیسے اس سے لیے ہوں، کوئی ہنس کھیل کے 2-4 باتیں کر دی ہوں، تدفین کے وقت اس کے ساتھ شامل رہا ہو، شاید اسے کچھ یاد رہے کہ یہ میرے دادا کی مزار ہے۔ جب اگلی اس کی چوتھی نسل آئے گی، اسے یاد بھی نہیں ہوگا کہ یہ مزار کس کی ہے، بالآخر اس کا نشان ہی مٹ جائے گا۔ کل من علیہا فان، سب نے فنا ہونا ہے۔ یبقا، جس نے باقی رہنا ہے۔ پھر جڑ جاتا ہے کون؟ جس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیا۔ میرے دوست، نہ اس رب کو فنا ہے، نہ اپنے اس بندے کو جو اس کے ساتھ جڑے، کبھی رب اس کو فنا دیتا ہے۔ خدا کی قسم، قبر میں بھی اسے سلامتی ہی ہوگی، نعمت اسے مستفیض ہوتا رہے گا رب کی۔ تیرا اس پہ اعتراض ہے، تیرا اس پہ سوال ہے، تیری مرضی۔ میرا عقیدہ یہ ہے، جس نے میرے رب کے ساتھ لو لگائی، اس کی شان نہیں اسے فنا دے، نظروں کے سامنے اسے اوجل کر دے گا، باقی اسے حیات ابدی عطا کر دے۔ تو کون ہوتا ہے اس پہ سوال کرنے والا؟ میں کون ہوتا ہوں اس پہ اعتراض کرنے والا؟ اس کی شان کے لائق ہے۔ ابو جہل 8 فٹ کا قد ہے، 10 فٹ کا قد ہے، سردار ہے قبیلے کا، اتنی طاقت ہے، کہتا ہے نہیں مانتا کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ ہاں، یہ جو تیرے ہاتھ میں میرے پتھر رہے، اس سے کہلوا تجھے بتاؤ۔ سرکار نے فرمایا نہیں، اس پتھر کو توڑ، اس کے اندر ایک کیڑا بیٹھا ہے۔ کیڑا باہر نکلا، پھر اس کیڑے نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ سرکار نے فرمایا یہ ہے میرا رب۔ ظالم 10 فٹ کا انسان ہے، تجھے طاقت نہ ہوئی، ایک اتنا کیڑا ہے جس کا مایہ ناپنے لائق نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں رب کا رسول ہوں، جسے خدا توفیق دے۔ تو اور میں کون ہے حد مقرر کرنے؟ کب پہنچو گے اس جگہ تک؟ پہلے خود میں خوف پیدا کرو، اللہ سے ڈرو۔ میرے رب، جو تم نے نعمت عطا کی، اگر میں نے اس پہ ناشکری کر دی، پھر تم میرے پکڑ سخت رکھے گا اپنی۔ ایک ہی بات اس پورے پروگرام دورے کے دوران میں دہرا رہا ہوں، سب کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جو چیز مجھے نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ سننا ہم سب نے ہے، ہم سب سنتے ہیں، پڑھتے ہم سب ہیں۔ عمل کی توفیق کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہمیں اس کی معرفت کا ہی پتہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنے رب کو پہچاننا ضروری نہیں سمجھا، اسے پڑھنا اور سننا ضروری سمجھا۔
ہر عالم سے سنتے ہیں، ہر کتاب سے پڑھتے ہیں، ہر فقہ کے جو علماء ہیں ان سے مباحثے میں شامل ہوتے ہیں، سننے کی سماعت کی حد تک اس میں شامل رہے، سیدھے سیدھے ان سے تعلق رہا کہ ان کی محفلوں میں جا کے ہم نے سماع کیا، سنا ان سے، مستفیض نہیں ہوئے، وجہ کیا ہے؟ ہم نے اس پہ غور نہیں کیا کہ میرا رب لائق کس شان کے ہے۔ جو آج سنا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس نے کہہ دیا، دیکھا تو جھگڑالو بننا شروع کر دیا، تو نے میرے ساتھ تو نے جھگڑا کرنا شروع کر دیا، بتا دو صحیح کون سی نعمت ہے جس کا تو شکر ادا کرے گا؟ زمین ہل رہی ہے، تجھے ڈر لگتا ہے؟ فرمایا کوئی پریشانی نہیں ہے، میں نے پہاڑوں کو اس زمین کے اوپر میخوں کی طرح لگا دیا تاکہ زمین ہلنا بند کر دے، تو سکون کے ساتھ رہ سکے۔ سال میں 10 سال کے بعد جب ایک بار زمین ہلے تو سب گھر کو چھوڑ، جس گھر کے لیے پوری دنیا سے دوڑ کے پناہ لیتے ہو کہ اپنے گھر میں جا کے پناہ لیں، جب وہ زمین ہلنا شروع کر دے اپنے گھر کو چھوڑ کے باہر نکل جاتے ہو کہ نہیں یہ میری پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے بندے پناہ کے لیے منتظر ہے۔ دنیا کے سفر کو چھوڑ کے، دنیا کا سفر کر کے گھوم پھر کے پھر آتے ہو کہ اپنے گھر میں جا کے سکون لیں، اپنے گھر میں جا کے پناہ لیں۔ جب وہ زمین تھوڑی ہلنا شروع کر دے اپنے ہی گھر کو غیر سمجھ کے اس سے دور بھاگتے ہو کہ یہ بھی میرے لیے مصیبت ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے اب بتا تیرے لیے امان کس کے پاس ہو؟ کون کون سی ایسی مثال ہے جو اللہ نے ہمارے سامنے نہ رکھی ہو؟ پڑھنے والے کے لیے نہیں، جو جاہل ہے اس کے سامنے، جاہل ہو قرآن نہیں پڑھے کوئی بات نہیں، تفسیر نہیں جانتے، سکول نہیں گئے، توفیق نہیں ہوئی، تیرا مقدر ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر جاہل کے لیے میں نے پھر اور نشانیاں رکھ دی ہیں، اس کے سامنے وہ جو بنجر زمین ہے پھر اس سے کیا میں پھر اس میں کوئی چیز نہیں اگاتا، وہ نہیں دیکھتا میں کیسے اسے جلا بخشتا ہوں، پھر اس درخت کو کیسے جوانی دیتا ہوں، اسی کے نظروں کے سامنے وہ کئی لوگوں کے لیے سایہ دار بنا رہتا ہے، کئی اس سے سکون حاصل کرتے ہیں، پھر اسی کے نظروں کے سامنے میں اسے فنا کر دیتا ہوں، وہ گل سڑ جاتا ہے وہاں پہ۔ جب اٹھا کے اسے لے جاتے ہیں گھروں میں، اسے جلاتے ہیں، پھر اس کی خاک ہوتی ہے، جب وہ راکھ ہو گئی تیز ہوا آئی کسی کے کام کی نہ رہی، پھر اس نے اسے اڑا دیا۔ اب بتاؤ کہ جو تھا اب اس کی حیثیت کیا ہے؟ جس ایک درخت کا وزن 100 من سے اوپر تھا، جس کی اتنی قوت تھی، طاقت تھی، آج اس درخت کا کیا حال ہے؟ ایک بار چولہے میں جلا، خاک اس کی اٹھا کے جب باہر رکھی، تیز ہوا اسے اڑا کے لے گئی، اب اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ملے گا۔ اللہ نے فرمایا تیرا معاملہ یہی ہے، دور رہے گا، یوں ہی فنا ہو جائے گا، خاک بن کے اڑ جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ اللہ عذاب السعیر بہت سخت ہے، تیرے سہنے سے باہر ہے، اس سے پہلے میری طرف لوٹ گیا۔ ان محفلوں کا، ان مجالس کا مقصد یہی ہے میرے بھائی، آپ کے سامنے جو عرض کیا جائے کیسے ہو، کسی شیخ کامل کی صحبت اختیار کرو۔ مرشد کامل اللہ نے جس کی دید کو کھولا ہو، جس پہ اپنے رب نے اپنے فضل کا اظہار فرمایا ہو، صرف ظاہری نہیں کہ اسے ایسے صورت دی، داڑھی رکھ لی، امامہ پہن لیا، یا ویسے ہی آپ کے سامنے آ کے بیٹھ گیا کہ جی میں بھی پیر ہوں، نہ، اسے پوچھو کہ تیرے رب کا تیرے ساتھ قرب کتنا ہے، پھر اسے دیکھو کہ اس کے عمل میں اس کے رب کا ڈر، اس کے رب کی محبت کتنی ہے، دیکھو کہ اللہ کے ساتھ وہ جڑا کس طرح ہے، قولاً اور فعلاً، اپنے کام کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ رب سے کتنا جڑا۔ اب دیکھو کہ وہ اپنے رب کے ہاں کسی کو کتنی جلدی پہنچا سکتا ہے کہ بندے کا نفس تو امارہ ہو لیکن اسے مطمئن کر دے کہ نہ میں مطمئن ہوں، میرا رب ہی حق ہے، اب اسی راہ پہ لینا ہے، فاتبعونی، پھر تابعداری رسول کی کرنے کا لگے گا تو۔ اب اس مقام پہ تو آ جائے گا کہ جہاں تجھے تابعداری نصیب ہو۔ وجہ کیا ہے؟ برتن کتنا ہی کالا ہو، اس کے اوپر کتنی گھی کی، تیل کی، آپ کے مکھن کی چکناہٹ زیادہ ہو، ہاتھ اور برتن کے درمیان میں پانی نہیں ہوتا، اس درمیان میں کوئی تیسری چیز بھی ہوتی ہے، صابن ہوگا، کوئی اور ایسی چیز جو اسے رگڑا دے سکے، لوہے کی ہو، لکڑی کی ہو، کھجور کی ہو، جس سے آپ استفادہ کرنا چاہیں۔ جب تیسری چیز ہوگی دو کے درمیان میں، تب جا کے اس نیچے والے کا زنگ اور اس کا اثر جو آگ کا اس پہ ہوا وہ ختم ہوگا۔ اوپر تیرا رب ہے، نیچے تو ہے، یوں کالا سیاہ ہوا پڑا ہے، وہ تو تیری طرف منتظر ہے کہ اس کالائی کالنگ کو ہٹا تو میری رحمت تیرے چہرے پہ نظر آئے، میرا نور، میری رضا کا نور تجھ پہ نظر ہو۔ اب وہ درمیان والا تجھے چاہیے میرے بھائی،
جو تیرے اس رنگ کو، تیری اس کالنگ کو تجھ سے صاف کرے، تجھ سے مٹا سکے۔ ایسے ہو، یہ نہیں کہ آپ ہاتھ یوں رکھو، یہ آپ کا برتن ہے، یہاں پہ وہ چیز رکھو، صابن رکھا، یوں آپ ہاتھ گھماؤ گے صابن گھومتا رہے گا، نہیں، اس ہاتھ کو اتنی طاقت ہو کہ اس برتن کے ساتھ جڑ سکے، اس اللہ والے کو اتنی طاقت ہو کہ رب کے ساتھ جڑ سکے، تب تجھے اس کے تک پہنچا سکے گا، تب تجھے اس کے ساتھ جوڑ سکے گا۔ جڑ جاؤ ان کی محفلوں میں، تلاش کرو ان کی۔ آج ہم گئے تھے واپسی پہ، حضور فضل علی قریشی کی دربار پہ حاضری ہوئی، اللہ نے سعادت بخشی، شکر ہے اس کی ذات کا، صدقہ۔ عبداللہ صاحب بتا رہے تھے کہ چنڈی گڑھ سے وہاں تک 100 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، 100-125 سال پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں، اس وقت پیر مٹھا اپنے شیخ کے فیض لینے کے لیے پیدل وہاں تک جایا کرتے تھے۔ پھر محبت میں قصیدہ کیا تھا؟ فضل میرے پیر دا ہمسر نظر آندہ نہ کہیں جتائیں، توڑے شمس و قمر تاباں نہ ایک خوبی دکھائی جتائیں۔ چاند سے بڑھ کر کوئی چیز دیکھی ہے روشن؟ سورج سے بڑھ کر کسی میں کوئی جلا دیکھی ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ تو وہ ہے جس نے ختم ہونا ہے، میرے پیر نے میرے اندر وہ جلا بخش دی جس نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا، تو میں کیسے کہوں کہ چاند زیادہ ہے سورج زیادہ ہے؟ وہ خوبی کے دکھائیے، وہ شیخ دی نظر دکھائی۔ ہم نے فرمایا میرے اندر جس دیے کو انہوں نے جلا دیا، وہ دور ایمانی، محبت مصطفیٰ، محبت خدا، تابع دار مصطفیٰ، تابع دار خدا، اب جا کے میں فتح بیونے پہ پہنچا ہوں۔ تو فرمایا اب کیا ہوا؟ اب یہ ہو رہا ہے کہ جب میں بیٹھتا ہوں نا تو مجھے لگتا ہے میرا رب مجھے اپنی گود میں لے رہا ہے۔ یوں جڑو، اپنے آپ کو جوڑ دو، کامل کی صحبت اختیار کو۔ فقراء کو دیکھتے ہو وقت ضائع ہو جائے، کئی ایسے تھے، حضور پیر مٹھا جب یہاں چنی گوڑ رہا کرتے تھے، کئی ایسے تھے جو اسی طرح کہتے یہ بڑا آیا، یہ بڑا آیا۔ جب وہ لاڑکانہ پہنچے، جب وہ میرے شہر پہنچے، پھر انہوں نے جب ملک کو اپنے حزب اللہ کا رنگ چڑھانا شروع کر دیا نا، وہ اللہ کا رنگ، ایک ہے حزب اللہ، ایک ہے حزب الشیطان۔ یہ راہ ہے اللہ کی، راہ ہے شیطان کی، مرضی تیری ہے جس میں چل۔ پھر جو انہوں نے ہجرت کی، لاڑکانہ پہنچے، پھر رحمت پوری کے نام سے مشہور ہوئے کہ بزرگ ہے رحمت پوری، رحمت ہی برستی ہے۔ اور اللہ کے ساتھ شیخ کامل کا تعلق، اب ان کا اثر کیا تھا؟ اگر کوئی غیر شرعی شادی ہوتی، رحمت پور کا رہنے والا کوئی فقیر اگر اس میں شرکت کرتا، پھر اس کو پر کہتے بدبختہ نکل ونیوں تو رحمت پور ہے، زحمت پور کہنی جڑے رسول دے دشمناں دی ریت رسم ہے، تو ہوں دے وچ ویندے والا سڑے نہیں کہ میں فقیر دا غلام ہاں، فرماتے نکل ونیوں تو بدبختہ۔ ایمان کی غیرت جب جاگتی ہے تو بندے کو یوں ہی ہوتا ہے۔ غیرت ایمانی کب پیدا ہو؟ محبت ایمان کب پیدا ہو؟ عمل ایمان کے ساتھ کب پیدا ہو؟ تعلق جب رب کے ساتھ جڑے۔ تو میں نے عرض کیا کہ برتن کو صفائی، ہاتھ تو ہے، کتنی اس پہ چکناہٹ ہو، آپ کتنا زور لگا لو، ہاتھ سے چکناہٹ ختم نہیں کر سکو گے جب تک آپ درمیان میں کوئی تیسری چیز نہ لاؤ۔ وہ سخت ہو کہ محبت والی ہو، جب وہ آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس برتن کی چکناہٹ ختم ہوگی، اس کا جو کلنک لگا ہوا ہے آگ کا وہ ختم ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ ایسا چمکدار ہوگا کہ اپنی صورت اس میں نظر آئے گی۔ جب اپنے عمل کو، جب اپنے دل کو یوں صاف کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ جب آنکھیں بند کرو گے تب پتہ چلے گا کہ ہاں میں گنہگار ہوں۔ پھر دل کے آئینے میں اپنی خطاؤں والی صورت نظر آئے گی، پھر لگے گا کہ میں اس لائق نہیں کہ تیرے حضور سجدہ کروں، پھر تجھے رونے کی توفیق ہوگی، پھر تجھے اللہ کے حضور گڑگڑانے کی توفیق ہوگی، پھر تجھے عبادت کا مزہ آئے گا، تب تجھے مانگنے کا مزہ آئے گا کہ اب اس سخی کے در سے خیرات کیسے لیتے ہیں۔ صحیح کرنا تیرا کام ہے، عطا کرنا رب کا کام ہے۔ کرنا کیا؟ کاملین کی صحبت، فقراء کے ساتھ۔ مرید نہ بنو، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے شیخ کے مرید بڑھیں گے، نہ تیرے بڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب پہلے پہلے سرکار اپنے شیخ کے یہاں فیض یاب ہوئے تھے تو پہلی بار مجھے بیعت کیا تھا، میں اکاڑا میں بیٹھا ہوا تھا، سرکار تشریف فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے آ جا۔ پہلی بار مجھے بیعت کیا، تب میں اکیلا تھا۔ آج اتنے بھائی اللہ نے عطا کر دیے، اب نہ ہو مجھے کیا ضرورت ہے؟ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امت کی شان یہ نہیں
جو محمد کی امت کی اللہ نے عظمت بیان کی ہے، اس کے لیے اللہ نے جو حصہ مقرر کیا ہے نا، اسے دیکھ کے دل جلتا ہے کہ اس کے لائق ہم کب بنیں گے کہ رب بے نیاز ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہمارا منتظر، اور ہم اتنے بے نیاز ہو گئے کہ اس رب سے ہی بے نیاز ہی اختیار کر لی۔ صرف یہ ہے ایک ہمارا پیغام، فقراء کے ساتھ صحبت اختیار کرو، ان سے ذکر کا طریقہ کار سیکھو۔ جب سرکار تشریف لاتے ہیں کرنا کیا ہے؟ دل پہ توجہ رکھو، سرکار کے طرف۔ امام ربانی نے فرمایا جس کے دل تک میری یہ انگلی پہنچی انشاءاللہ اللہ اسے اپنی نعمتوں سے باہر نہیں رکھے گا۔ تو مرید نے عرض کیا کہ حضور جب آپ گزر گئے پھر کیا ہو گیا؟ فرمایا قیامت تک کوئی نہ کوئی میری لڑی میں آتا رہے گا۔ امام ربانی منور و مجدد الثانی شیخ احمد سرہندی فرمایا کوئی نہ کوئی حشر تک میری اس لڑی میں آتا رہے گا، جس تک میری انگلی کا یہ فیض پہنچتا رہے گا۔ یہ فیض مصطفیٰ ہے، یہ انسان کی ہماری انگلی گنہگاروں کی نہیں ہے۔ کیا طاقت ہے کہ مصطفیٰ کے ممبر پہ بیٹھ کے کسی کے دل پہ انگلی رکھ دیں اور اسے کوئی تکلیف ہو، اسے کوئی حرکت ہو؟ نہ، جب رب کی رضا ہوگی، جب اس انگلی کی اجازت، اس انگلی کو دل پہ رکھ کر توجہ دینے کی اجازت شیخ کامل سے ہوگی، تبھی یہ اثر کرے گی۔ صحیح خلفاء ہیں آپ کے علاقے میں، میرے سرکار کے خلفاء ہیں، ان کے ساتھ بیٹھو، تبدیل کرو اپنے آپ کو، صورت پہ جاؤ گے کیا فرق پڑے گا؟ کئی بزرگوں کو دیکھتے ہو، ان کی صورتوں کو، ایک یہ ناچیز فقیر آپ کے سامنے، میں یہی سب کو میسج دے رہا ہوں جو آپ نوجوان ہو، خود کو خوبصورت بنا رہے ہو، دیکھو ہماری سنت کے ساتھ چہرہ بدصورت لگتا ہے، کیا ہم برے لگتے ہیں؟ بلکہ ہم جو دکھنے کے لائق ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک یہ سنت رسول ہے، ایک امامہ سنت رسول ہے، بس یہی وجہ ہے کہ مخلوق کی نظر ہمیں دیکھنے لائق سمجھتی ہے کہ سنت مصطفیٰ ہے۔ سجاؤ اپنے چہروں کو، خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، اپنے گھر میں عورتوں کو پردے کا پابند رکھو، پردہ ہوگا انشاءاللہ تعالی نظر بے حیائی سے بچے گی۔ بے حیائی وہ لعنت ہے جس کی وجہ سے ایمان ذرہ ذرہ ہو کے قتل آ جاتا ہے۔ کیا آپ کے گھر کی عورتیں، جو عورتیں ہیں جن تک یہ آواز پہنچ رہی ہے فقیر کی، آپ بتاؤ کیا نبی کے اہل سے آپ زیادہ ہو؟ آپ کا مرتبہ اور مقام اس سے بڑا ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کو تاکید فرمائی، یا ایھا، اے میرے محبوب اپنی عورتوں کو پردے کا پابند رکھ، ان کو کہہ کہ گھونگھٹ کو آگے لٹکا دیا کریں تاکہ ان کا چہرہ نظر نہ آئے، پھر ان کو بتا کہ ان کی یہ اپنے چہروں کی زینت کریں اپنے شوہروں کے لیے، اپنے مردوں کے لیے، حیا کے ساتھ پیش ہوں یہ غیر مرد کے اوپر۔ تیری غیرت، جب ایک عورت کا حیا، جب ایک عورت اپنے حیا اور شرم سے سمٹ کر کسی غیر کے سامنے سے گزرتی ہے، اللہ کے فرشتے اس کے اوپر سلام کرتے ہیں، اور جب اس کا معاملہ اس سے مختلف ہو وہ اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ یہ آپ کی مرضی ہے، آپ نے اپنے لیے کیا انتخاب کرنا ہے، رب کی لعنت لینی ہے یا اللہ کی رحمت لینی ہے۔ اسلام ہے، تمہارا دین ہے، یہ نہ سمجھو کہ ہم نے یہی زندگی ہے اس کے بعد تو سارا کچھ ختم ہو جائے گا، نہ، یہ تو آزمائش ہے، یہ زندگی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو اللہ تجھے اس آزمائش کے بدلے زندگی عطا کرے گا، اصل زندگی وہ ہے، اس پہ غور کر، اس کو دیکھ، سمجھ اس کو۔